میں دعوت دوں گا مولانا زوال سے نبی صاحب سے کہ وہ خطاب کریں، ان کے استقبال میں بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعما ولا دون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ وعلى عطرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھیں۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے یہ واقعہ کربلا ہوا ہے، جو اس واقعہ کربلا کے اصلی رکن و ارکان کون سے ہیں، ان کی جانکاری، ان کی معرفت حاصل کرنی ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے واقعہ کربلا سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعہ کربلا صرف اس لیے نہیں ہوا کہ ہم بیٹھ کر کے اس واقعے کو یاد کریں اور ثواب کے لیے کچھ کلمات ادا کر دیں، ثواب کے لیے نظر نیاز کا اہتمام ہو جائے۔ واقعہ کربلا ایک آئیڈیالوجی رکھتا ہے اور اس واقعے کے 3 رکن ہیں جن کو جاننا، سمجھنا، درک کرنا ضروری ہے۔ ایک امام حسین کی ذات پاک ہے، ایک یزید ملعون ہے، ایک خود واقعہ کربلا۔ امام حسین کی جب تک معرفت آپ حاصل نہیں کریں گے، امام حسین کی سے متعلق جانکاری حاصل نہیں کریں گے، تو اس وقت تک واقعہ کربلا کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جو بھی دنیا میں واقع ہوتا ہے اس میں جو مین کردار اور مین کریکٹر ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اب امام حسین کو سمجھنے کس طرح ہم سمجھیں گے، کس طرح درک کریں گے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئمہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، امام کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا ارشاد، میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی معرفت جس کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم عام ذہنی انسان کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلمان کو، ایک غیر شیعہ کو ہم سمجھانا چاہیں کہ واقعہ کربلا کیا ہے، اس سے کیا درس حاصل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی معرفت ہم خود جانتے ہوں اور پھر اس معرفت کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ انسان کی پہچان کے 5 معیار ہیں، جس کسی انسان کو آپ نے پہچانا۔ پھر عرض کروں گا کہ امام حسین کو ہر کوئی نہیں پہچان سکتا، امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک تو ضروری ہے، کیونکہ امام آئے اس دنیا میں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کریں، اور ہادی کو ہم جب نہ پہچان سکے تو ہادی کے آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہادی آیا اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کو پہچان سکیں، اس کے مزاج سے واقف ہو سکیں، اس کس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے یہ جان سکیں، کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور کون سی چیز اس کو پسند ہے یہ جاننا ضروری ہے، تاکہ اس کو معیار بنائے اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرے۔
ماہرین نفسیات کہتے ہیں کسی انسان کو پہچاننا ہو تو اس کے 5 معیار ہیں۔ پہلا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وراثت کیا ہے، آبا و اجداد اس کے کون ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بیٹا ہے، ماں اس کی کس مرتبے پر ہے، دادی کس کا کیا مقام ہے۔ بلکہ ماہرین نفسیات، بلکہ عام ڈاکٹر کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو کسی بیماری کا اظہار آپ کرتے ہیں، کسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو معدے کی تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں گستاخی نہ ہو، کسی کو معدے کی تکلیف ہے، کسی کو کوئی سخت قسم کی بیماری ہے، تو ڈاکٹر کا پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بیماری آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی میں تو نہیں ہے، والد کو یہ نہیں ہے، والدہ کو تو نہیں ہے، بھائیوں کو تو نہیں ہے، چاہے حتی نفسیاتی بیماری ہو۔ سائیکولوجسٹ بھی یہی سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جسمانی بیماریاں، جسمانی خوبیاں، خامیاں، عیب آبا و اجداد سے لیتا ہے، پر جس طرح وہ خوبیاں اور خامی جسمانی طور پر لیتا ہے، روحانی طور پر بھی خوبیاں اور خامیاں لیتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام میں خوبی پائی جاتی تھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، معمولی نانا نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جو کمزور رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے جان چھڑاتے ہیں، رشتہ قائم نہیں کرتے، اس سے دوری کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کوئی تکڑا ہو، مضبوط ہو، رشتہ نہ بھی ہو تو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ نقوی سید ہیں، ایران میں جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے ساجد نقوی آپ کے رشتہ دار ہیں؟ تو کہتے تھے رشتہ دار ہیں، اللہ کے نقوی ہیں سارے، جنرلی تو رشتہ دار ہیں، قریبی کوئی رشتہ داری میں نہیں۔ یعنی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اچھے آدمی سے رشتہ جوڑے، اور یہاں رشتہ کون جوڑ رہا ہے؟ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، والشمس والضحیٰ کا مصداق کہہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرا نواسا حسین ہے۔ پیغمبر معیار دے رہے ہیں کہ جس نے حسین کو مانا اس نے مجھے مانا، جس نے مجھے مانا اس نے حسین کو مانا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام مسلمان کر رہے ہیں، مسواک کرتے ہیں، جی جیب میں ہر وقت مسواک رکھی رہتی ہے، کیوں؟ کہ سنت رسول ہو یا نہ ہو، داڑھی تھوڑی لمبی رکھ لیتے ہیں جو کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتی ہے، بس صفائی کا بھی خیال نہیں ہوتا، سائیکل چلاتے ہوئے رکاوٹ بنتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سنت پیغمبر ہے۔ سرما لگاتے ہیں، جی سنت پیغمبر ہے۔ زلفیں رکھ لیتے ہیں، کہا جاتا ہے سنت پیغمبر ہے۔ بڑے بھائی کی قمیض پہن لیتے ہیں اور چھوٹے بھائی کی شلوار، کہا جاتا ہے کیوں پہن رہے ہیں؟ کہا سنت پیغمبر ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، سرما لگانا ان کو یاد آ گیا، کنگھی مارنی ان کو یاد آ گئی، بڑی چھوٹی شلوار قمیض پہننی ان کو یاد آ گئی، وہ یاد نہیں آیا کہ پیغمبر نے حسین کو کندھوں پر اٹھا کر سجدے کو طول دیا، کیا وہ سنت نہیں ہے؟ بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز اس انداز میں کیوں پڑھتے ہیں، اور کچھ نمازیں ہم پڑھتے ہیں دوسرے مسلمان نہیں پڑھتے، کچھ وہ پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نماز تراویح کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ پیغمبر نے منع کیا، کہا نہیں پیغمبر کے صحابی کی سنت ہے، پھر بھی پیغمبر کا نام جوڑ رہے ہیں ساتھ، پیغمبر کے صحابی کی سنت ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہاتھ کھول کر کیوں پڑھتے ہو، ہم جواب دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی امام باقر سے سنا، امام باقر نے امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا، امام حسین نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے نانا کی کندھوں پر سوار تھا اور میرے نانا سجدے کو طول دے رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا میرے نانا نے کس طرح نماز پڑھی۔ کربلا کے میدان میں دونوں لشکروں نے نماز پڑھی، دونوں لشکروں نے نماز پڑھی، لیکن جو حسین نے نماز پڑھی ہے وہ اپنے نانا کی طرح تھی، جو یزید کے لشکر نے نماز پڑھی ہے اس نے اپنے بزرگوں کی طرح پڑھی ہے، اور ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے جو حسین نے پڑھی۔ فقط نماز پڑھنا کافی نہیں ہے،
نماز اگر خالی پڑھنا عبادت کرنا کافی ہوتا تو سب سے زیادہ شیطان نے عبادت کی، بلکہ وہ نماز قبول ہوگی جس میں آل بیت کی ولایت ہوگی۔ اس لیے تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں ابن ادریس شافعی، یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے جو آدمی آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز نہیں ہو جائے گی تو کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا۔ ان قبلت ما سوا، نماز قبول ہو جائے گی سارے عمل قبول ہو جائے گے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ تب قبول ہوگی نماز، اور نماز تب قبول ہوگی جب اس میں درود ہوگا۔ درود ہوگا تو نماز قبول ہو جائے گی، نماز قبول ہو دوسرے عمل قبول ہو جائے گی۔ تمام عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نماز، خلاصہ۔ اور نماز کا جو نچوڑ ہے وہ سجدہ ہے۔ ہر عبادت کا ایک نچوڑ ہے جی۔ حج کا نچوڑ ہے عرفات، العرفہ هو الحج، عرفہ مین ہے۔ بلکہ نماز میں دوسرے ارکان ہیں سجدے کے علاوہ، وہ سارے مقدمہ ہیں سجدے کے لیے۔ وضو مقدمہ ہے نماز کے لیے، نیت مقدمہ ہے سجدے کے لیے، رکوع مقدمہ ہے سجدے کے لیے۔ یعنی سجدہ نچوڑ ہے، اور سجدہ ہو خاتم الانبیاء کا، اور ہو مسجد نبوی میں، اس کو کوئی شخص آ کر روک دے اور لمبا کر دے، اسے کہتے ہیں حسین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پہچان اس کے آباء و اجداد سے ہوتی ہے، اس کی شناخت اس کے آباء و اجداد سے ہوتی ہے۔ امام حسین کی اگر شجاعت جاننا چاہتے ہیں تو امیر المومنین کی شجاعت جانیں۔ ایک ضربت ہے امیر المومنین کی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ ثقلین میں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کی عبادت ایک طرف، علی کی صرف ضربت ایک طرف۔ ضربت، جس ہستی کی ضربت کا یہ مقام ہو، اس کی عبادت کا کیا مقام ہوگا؟ محمد وآل محمد صلی اللہ ہر میدان میں امام علی پہ لگے، کوئی اور نہیں جاتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کوئی اور کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیا ان کو آرزو نہیں تھی کہ ان کو امتیاز ملے، تغمہ ملے، اعزاز ملے؟ تھا، یہ آرزو تو تھی، پھر کیوں نہیں؟ کیونکہ جو بھی میدان میں آتا تھا اس کو اپنے والد کا نام بتانا پڑتا تھا، والد کا نام بتانا پڑتا تھا، تو بعض لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہیں آتے تھے۔ یہ علی تھا جو میدان میں آ کر بتاتا تھا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، سمیت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر نے دعوت نہ دی ہو۔ جنگ خندق میں جب عمرو بن عبد الود آیا ہے تو پیغمبر نے 3 دفعہ پکارا ہے، من لہذا الکلب، کون ہے اس کتے کی زبان بند کرنے والا؟ کسی نے پیغمبر سے سوال کیا، آپ کی زبان سے اتنے سخت الفاظ کبھی ادا نہیں ہوئے؟ رحمت للعالمین نے پتھر کھائے ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، اوجری ڈالی گئی ہے، سختی نہیں کی۔ کہا اس وقت تک میں نے سختی نہیں کی جب تک کسی نے مجھے اور میرے خاندان کو نہیں للکارا۔ یہ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ محمد خود آ یا کسی اپنے کو بھیج۔ پیغمبر نے معیار مقرر کر دیا کہ اس کے بعد جو بھی مجھے یا میرے خاندان کو للکارے گا وہ کتا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ ایسا کرے اس کا یہ مقام ہے، لعنت کس درجے پر فائز ہے؟ جس نے 70 سال تک یہ کام کیا ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا لعنت کے حوالے سے۔ پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ خدا ہے عادل، اس کے ہاں اجر اور ماجور، اجر
عمل کے مطابق ہوتا ہے، اس میں تناسب ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل کم ہو اجر بہت زیادہ ہو، یا عمل بہت زیادہ ہو اور اجر کم ہو. سزا میں بھی ایسا ہے، وہ عادل. اور شیعہ مذہب کا یہی امتیاز ہے کہ ان کے یہاں کا عقیدہ ہے عدل کا، کہ خدا عادل ہے. یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ ہم خود کرتے ہیں، خدا ہم سے نہیں کرواتا. کیوں؟ یہ ہو نہیں سکتا. غلطی ہم کریں، غلطی وہ کرے، سزا ہمیں دے. یا ہماری زبان میں کہتے ہیں خصم کرے نانی چٹی دو ترے. یہ کوئی غلطی اور کرے، سزا کسی اور کو ملے. اور یہاں سے ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے، نان مسلم ہے، گناہگار ہے، اس نے 60 سال گناہ کی، وہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے؟ کیا خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ 60 سال اس نے گناہ کیا نا، 60 سال غلطی کی ہے، 60 سال نافرمانی کی ہے، 60 سال سزا ملنی چاہیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں؟ جواب اس کا آئے گا کہ وہاں یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے. وہ 60 سال زندہ رہا ہے، وہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہتا نا تو اس نے یہی کرنا تھا. اس نے جو کفر کی بنیاد ڈال دی ہے نا، علی کی دشمنی کی بنیاد ڈال دی ہے، وہ ایسا بیج بو دیا ہے کہ وہ جو ہمیشہ پھل دیتا رہے گا اسے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ضربت خندق کے دن ایک ضربت ہے، ثقلین کی عبادت سے کس طرح افضل ہوگی. یہاں اجر میں، عمل اور اجر میں بیلنس نہیں. لین دین میں بھی آپ دیکھتے ہیں بیلنس ضروری ہوتا ہے، جتنے پیسے دیں گے اتنی چیز آپ کو ملے گی. یہاں خدایا تو نے کیا کیا؟ ضربت ایک ہے، جس کے لگتے ہوئے 2 منٹ لگے 3. ثقلین کی عبادت سے افضل. نہ مکانی لحاظ سے بیلنس ہے، نہ زمانی لحاظ سے بیلنس ہے. کہ جب تک، اور پھر پیغمبر نے کیا کہہ دیا، جب تک یہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے. آئندہ کی پیشن گوئی دے دی. یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے والے ثقلین، آئندہ بھی جو ثقلین آئیں گے ان کی عبادت سے علی کی ضربت بہتر ہے، بالاتر ہے، افضل ہے. یہ کس طرح ہو گیا؟ اس کا جواب قرآن نے دیا. کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات ایک ہے لیکن 1000 راتوں سے افضل ہے. یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جس رات کو قرآن نازل ہو وہ 1000 راتوں سے جب افضل ہے. وہ ضربت جو قرآن کی حفاظت میں لگے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے. اور وہ جو گھر جس میں قرآن نازل ہو اس گھر کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اس لیے تو پیغمبر نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا ہے. کسی نے اعتراض کیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، ہمارے دروازے بند کر دیے. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا ما سددت الابواب وما فتحتها ان اللہ سددها وفتحها. میں نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا کھلا چھوڑا ہے. یہ خدا نے حکم دیا ہے کہ بعض لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں اور بعض لوگوں کے دروازے کھلے ہو جائیں، تاکہ بتایا جائے کہ جن کے دروازے کھلے ہیں ان کا مقام اور ہے، جن کے دروازے بند کر دیے ان کا مقام اور ہے. بس انسان کی پہچان کا پہلا مرحلہ وراثت ہے. دوسرا مرحلہ انسان کی پہچان کا یہ ہے کہ وہ انسان کس ماحول میں پلا بڑھا ہے، کس ماحول میں اس نے پروان پائی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جب کہیں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کی اسٹڈی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ کون سے کالج سے پڑھے ہیں، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں. جی امام حسین کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں؟ رسول اللہ کی یونیورسٹی سے. اور اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک پیغمبر تشریف نہیں لائے. کسی کا دودھ نہیں پیا، پیغمبر کی زبان چوس کر کے پروان چڑھے. اور ماحول وہ ہے، ایسی تربیت اتنی پیاری کہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں غلط وضو کر رہے ہیں، بزرگ شخصیت ہے، غلط وضو کر رہے ہیں. اب دیکھا شہزادوں نے کہ یہ وضو غلط کر رہے ہیں. نہیں کہا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، صحابی ہے، پیغمبر کی محفل میں بیٹھتا ہے، اتنا تیرا ٹائم گزر گیا ہے، ریش تیری سفید ہو گئی ہے، ابھی تک وضو غلط کر رہا ہے. قریب جا کر کہتے ہیں شہزادے کہ اے چچا جان، ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ چیک کریں کس کا وضو ٹھیک ہے. یہ بچے ہیں، دیکھیں نا بچے ہیں لیکن بڑوں کو تربیت دے رہے ہیں، ادب سکھا رہے ہیں. اور وہ بھی نیک آدمی تھا. اس نے کہا شہزادو تم دونوں کا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو ہم جیسا ہوتا نا کہتا تمہارا دونوں کا غلط ہے، یہ میں ٹھیک ہوں جی. لیکن وہ بھی جانتا تھا، قدر جانتا تھا، معرفت رکھتا تھا. اور
کس ماحول میں پرورش پائی کہ جب مقام ذباب پر امام حسین پہنچے ہیں تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور آپ کے قریب آیا. تھوڑا سمجھنے میں اسے مشکل پیش آئی کہ یہ لشکر عجیب سا ہے, اس کے ساتھ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جنگجو بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, کیونکہ جب جنگ پر جایا جاتا ہے تو اونٹ نہیں رکھے جاتے, اس میں گھوڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں, کون ہیں اور کس مقصد سے جا رہے ہیں. تو امام نے بڑا پیارا جواب دیا, لو لقیتنی فی المدینہ, کاش کہ تو مجھے مدینے میں ملتا, لرأیتک اثر جبرائیل فی بیتنا ونزول الوحی علی جدنا, کاش کہ تو مجھے مدینے میں ملتا تو میں تجھے آج بھی اپنے گھر میں جبرائیل کے آنے کے آثار دکھاتا. اس لیے نا امام فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ و مہدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, ہم کیا ہیں؟ اہل بیت نبوت, نبوت کی اہل بیت ہیں, اور مادن رسالہ ہیں, اور مختلف الملائکہ ہیں. ہم وہ ہستی ہیں جن کے دروازے پر جبرائیل غلام بن کر آتا ہے, درزی بن کر آتا ہے, سائل بن کر آتا ہے, منگتا بن کر آتا ہے. جبرائیل وہ ہے نا, جبرائیل ہو گیا, دوسرے فرشتے یہ وسیلہ بنتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کا, لوگوں تک خدا کی خیرات پہنچاتے ہیں, وسیلہ بنتے ہیں. یہاں پر یہ جبرائیل لانے کا وسیلہ نہیں بن رہا بلکہ مانگ کر لے جانے کا وسیلہ بن رہا ہے. بس امام کس ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی ہے؟ وحی کے ماحول میں, جہاں وحی نازل ہو رہی ہے, جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, جہاں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جہاں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی لحمہم لحمی ودمہم دمی, کہ یہ میرے خاص ہیں, میرے اہل بیت ہیں, ان کا خون میرا خون ہے. امام جعفر صادق تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا, آ کر آپ کے عصا کو چومنے لگا, جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی عصا تھا. امام نے پوچھا کیوں چوم رہا؟ کہا کہ میں نے روایات میں دیکھا یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا. امام نے فرمایا میں تو رسول اللہ کا خون ہوں, جی میں زیادہ حقدار ہوں چومنے کا یا یہ عصا حقدار ہے؟ یعنی امام معیار دے رہے ہیں جب تک آپ کی حقیقی محبت آل بیت سے نہیں ہوگی, علم کو جتنا بھی چومتے رہیں گے فائدہ نہیں ہوگا اس کا. یہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آل بیت کی مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں. امام 4 مہینے تک آپ نے قیام فرمایا. کہاں؟ مکہ میں. مدینے سے تشریف لائے ہیں, 3 شعبان کو پہنچے ہیں, 8 ذی الحج تک وہاں رہے. کہاں؟ مکہ میں. مکہ میں کچھ لوگ آپ سے ملے آ کر, اور ان لوگوں میں سے کہ عبداللہ بن عمر ہے, خلیفہ دوم کے بیٹے, آئے, چاہت کا اظہار کیا, محبت کا اظہار کیا, اور آپ کو نصیحت کرنے لگے. کس کو؟ نواسہ رسول کو. یہ ظاہر طور پر دشمنی کا اظہار نہیں کر رہے, محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں کربلا کی طرف, مدینہ واپس پلٹ جائیں, چلے جائیں, یا یمن کی طرف چلے جائیں. امام نے کہا نہیں, میں خدا کے حکم کی سے مامور ہوں, میں نے کربلا کی طرف جانا ہے. محبت کا اظہار کر رہے ہیں, چاہت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ بھی عرض کروں کہ جب امام مدینے سے نکلے ہیں نا تو مدینے کے 90% لوگ آپ سے محبت کرتے تھے, لیکن ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, فضائل پر خوش ہوتے ہیں, لیکن کہا جائے کہ امام کی سیرت و سنت ہے کہ نماز وقت پر پڑھیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. محبت کرنے کے لیے تیار ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جب آتا ہے کہ خمستے ہیں امام کے نام پر, وہ دینے کے لیے تیار نہیں. وہ بات اس طرح ہوگی نہیں جی. وہ ایک آدمی سے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں جہاد پر؟ کہا جانا تو چاہتا ہوں, لیکن سنا ہے اسرائیل والے جان سے مار ڈالتے ہیں. اگر جان سے نہ مارے تو میں بھی تیار ہوں جہاد کرنے کے لیے. یا 65 کی جنگ میں نا, وہ جب دشمن نے حملہ کیا, غداری ہوئی, کچھ لوگ مارے گئے, کچھ لوگ زخمی تھے, نہیں مرے تھے, وہ جھوٹ موٹ کو خون وغیرہ لگا کر لیٹ گئے وہاں تاکہ جو ہے وہ جان بچ جائے نا. وہ ہندو فوجی آئے تو لاتے مار رہے تھے جنازوں کو نا,
تو ایک آدمی جو زخمی تھا، جھوٹ موٹ کا بنا ہوا تھا، وہ کیا کرتے ہیں، شہید بنا ہوا تھا، اس کو لات ماری تو اٹھ کے کہتے ہیں شہیدوں سے مذاق نہ کرو. یہ عبداللہ بن عمر آئے ہیں، امام کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ بھی پیار کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیار کرنے میں اور غازی عباس کے پیار کرنے میں فرق ہے. ذرا برابر مدینے سے ساتھ چل رہے ہیں، مکہ سے کربلا تک کہیں بھی نہ نہیں کی، جواب نہیں دیا، مشورہ نہیں دیا. جب بھی پوچھتے تھے کہا مولا آپ کا کیا حکم ہے. حتیٰ جنگ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تابعداری و وفاداری تھی. اور ایک جنگجو کے لیے پیاس مشکل ہوتی ہے، لڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر سے متعلق بتا رہا تھا. اب کیا ہوا، عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں خدا کی طرف سے مجھے آرڈر ہے کہ میں نے کربلا کی طرف جانا ہے. تو پتہ کہ آخری خواہش انہوں نے کیا کی، کہا کہ آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کی طرف جائیں تو ایک مہربانی کریں میرے لیے. اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، فرزند رسول. کہا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا آپ اپنے سینے سے کپڑا ہٹائیں اور اپنے دل کی جگہ نمایاں کریں. آپ نے کپڑا ہٹایا تو اس میں دل کا بوسہ لیا. کہا کیوں کر رہے؟ کہا میں رسول اللہ کو دیکھا ہے میں نے کہ آپ کے دل کا بوسہ لیا کرتے تھے. یعنی دل کا بوسہ لے رہے ہیں لیکن ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہماری یہ مثال ہے کہ اگر علم کو ہم چومیں لیکن امام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں. علم تو بات کی بات ہے، امام حسین کو جو چوم رہا ہے اس کو چومنا اس کو فائدہ نہیں دیا اس نے. امام کو جب وہ امام کا چومنا اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا تو ہمارے لیے علم کس طرح مفید ہو سکتا ہے بغیر اطاعت کے اور بغیر تابعداری کے. تیسری چیز جو انسان کی شناخت کا سبب بنتی ہے وہ انسان کی تربیت ہے، جو وراثت کو کاٹ دیتی. کئی لوگ مختلف بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں لیکن خاص قسم کی پریکٹس کرنے کی وجہ سے، خاص قسم کی ڈائٹ کرنے سے ان کی بیماری کم از کم ڈیلے ہو جاتی ہے. یعنی ان کی جو وراثت ان کے اندر تھی وہ ڈیلے ہو جاتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ریورس ہو جاتی ہے. اصطلاح استعمال ہوتی ہے ریورس ہو جاتی ہے. یعنی انسان کتنا ہی خاندانی لحاظ سے لو کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے اہل بیت کے دروازے پر آ جائے، امام کے دروازے پر آ جائے، عزاداری میں شامل ہو جائے تو وہ حور بن سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. وہ حور بن سکتا ہے. دو مثالوں کے ذریعے عرض کروں گا. خلیفہ اول کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر. وراثت کس قسم کی ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ لیکن امام علی ارشاد فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد صلبی لحاظ سے ابو بکر کا بیٹا لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے. اور پھر اتنے عظیم ہو گئے کہ امام جعفر صادق جیسی ہستی فخر فرماتی ہیں، فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرے نانا محمد بن ابی بکر، کہ محمد کے بیٹے تھے قاسم. قاسم کی جو بیٹی تھی وہ والدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی. یعنی شیعہ مذہب میں رشتہ داری نہیں ہے، شجرہ نہیں ہے، انسان کا کردار ہے. اور محمد والے محمد صلوات. کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. اور کردار بعض اوقات اتنا پست ہو جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی مالہ وما کسب. سگا چچا ہے پیغمبر کا ابو لہب، لیکن قرآن اس کو نفرین کر رہا ہے، بددعا دے رہا ہے. بس معیار کیا ہے؟ تربیت ہے. اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جن لوگوں نے شہید کیا محمد بن ابو بکر کو، انہوں نے شجرے کو دیکھا یا تربیت کو دیکھا؟ تربیت کو دیکھا. ان کے نزدیک بھی تربیت بالا تھی، بلند تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ تربیت کارساز ہے تو ہم نے کتنی کوشش کی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. اور یہ مجالس تربیت گاہ ہے، یہ عزاداری تربیت گاہ ہے، یہ ذکر حسین تربیت گاہ ہے. اور میں مبارکباد دوں گا ڈاکٹر صاحب کا، کہ پتہ ہے کیوں مبارکباد؟ کہ یہ آج وہ گھر ہے جہاں بی بی تشریف لائی ہوئی ہے. یعنی آج کے دن اس پورے ایریے میں یہ گھر ہے جہاں بی بی تشریف لائی. میں پاکستان میں ہم مجالس کرواتے تھے، پہلے یہاں بھی انتظام ہوتا تھا، اب ہم بھی تھوڑے سست ہو گئے ہیں اس علاقے کے لوگ بھی، ورنہ یہ ہوتا تھا چیلم تک
ہر اتوار کو ایک گھر میں مجلس ہوتی تھی نا, کبھی ریاض صاحب کی ہو رہی ہے, کبھی دوسروں کی ہو رہی ہے. پاکستان میں اس طرح کرواتے تھے. تو ایک مومن کو میں نے شکریہ ادا کیا, اس نے کہا مولانا صاحب آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں شوق دلوایا, ایسا منظر بنایا کہ بیوی تشریف لائی. کیا بات ہے, ایسا منظر بنایا کہ بیوی تشریف لائی. اور پھر بیوی جب آتی ہیں کسی گھر میں نا, پھر وہ دعا دے کر جاتی ہے. وہ پھر بیوی جہاں آتی ہیں پھر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیوی جہاں آتی ہیں جس محفل میں تشریف فرما ہوتی ہیں وہاں ذکر و اذکار قبول ہوتا ہے, وہاں حاجت روائی ہوتی ہے, وہاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں, وہاں مشکلات برطرف ہوتی ہیں. اور بیوی کی دعا رد نہیں ہوتی. ساری دنیا کی دعا رد ہو جائے, بیوی کی دعا رد نہیں ہوتی, تو خدا نے گارنٹی دی ہوئی ہے بیوی کی دعا کی. اور ایک اور مثال دوں گا نیگیٹو تربیت کے حوالے سے. حضرت نوح کا بیٹا ہے, وراثت اس کی مضبوط ہے, نبی کا بیٹا ہے, نبی نہیں رسول کا بیٹا ہے, رسول نہیں اولي العزم کا بیٹا ہے. بے شک, لیکن کیا ہے, قرآن نے کہا انہ لیس من اہلک, کہ عمل اس کا صالح نہیں ہے, اس لیے اے نوح تیرا بیٹا ہے ہی نہیں ہے. حالانکہ وراثت اس کی صحیح ہے. نبوت کے گھر میں جہاں وحی آتی ہے, جہاں قرآن آتا ہے, جہاں کلام الہی آتا ہے, وہاں وہ تشریف فرما ہے خود حضرت نوح, اور ان کا بیٹا بھی وہی ہے. لیکن کیا ہے, ماں کی اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا. بس تربیت اچھی طرف بھی لے جا سکتی ہے, برائی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اور پرانے زمانے میں بڑا اہتمام ہوتا تھا گھروں میں, جمعرات کے لیے دعا ہو رہی ہے. وہ دعا صرف یہ نہیں ہوتی تھی کہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے, وہ دعا کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے وہاں دیکھیں کہ ہمارے والدین دعا کر رہے ہیں, کسی کو یاد کر رہے ہیں, مرحومین کو یاد کر رہے ہیں. ایک تربیت کا سامان فراہم ہوتا تھا. حدیث قصہ ہوا کرتی تھی جمعرات کو ہمارے گھروں میں. کس لیے؟ تاکہ تربیت کا جو سامان فراہم ہو, اور ساتھ ساتھ اہل بیت کا ذکر ہو, اس گھر میں برکات نازل ہو, فرشتوں کا آنا وہاں شروع ہو جائے. تو اب بھی ہم کر سکتے ہیں. اور بھی یہاں پر آپ یاد رکھیں نا, پاکستان میں اگر کہیں پروگرام نہ ہو پھر بچے تربیت پا لیتے ہیں. وہاں امام بارگاہ ہے, وہاں دوست و احباب ہیں, وہاں ماحول ہے. کچھ ہمارے رسم و رواج ہیں جو انسان کو مجبور رکھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا رہے. خدا کے ڈر سے لوگ سیدھے نہیں چلتے, لوگوں کے ڈر سے سیدھے چلتے ہیں. جی لوگ کیا کہیں گے. جی پاکستان میں 80% لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ برا بلا نہ کہیں. جی روزہ کھاؤ ہے, جی اس لیے روزہ رکھتے ہیں, خدا کے لیے نہیں رکھتے. اور ابھی بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ امام حسین کے نام پر مجلس رکھیں تو 10 آدمی آئیں گے, وہ مجلس کوئی آدمی پرسنل رکھے تو سارے آئیں گے. کیوں؟ یہ ناراض ہو جائے گا, جی گلا آ جائے گا, کل ہمارے پروگرام میں نہیں آئے گا. بس ہمیں تربیت کا انتظام کرنا چاہیے. اور میں راستے میں کہہ رہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, یہاں ایک مولانا اہل سنت کے پاکستان سے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں انظر ما قال, یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اچھی بات یہاں سے ملے سے لے لو. انہوں نے کہا کہ پاکستان سے آپ کے پاس کوئی چندہ مانگنے کے لیے یہاں آتا ہے نا, پہلے یہاں کی ضرورت کو دیکھیں. یہاں آپ کی مذہبی ضرورت ہے تو اپنے یہاں ضرورت اس میں اس چندے کو استعمال کریں, بعد میں اس پاکستان کو دیں. کیوں؟ وہاں اگر مسجد نہیں بنے گی کوئی کافر نہیں ہوگا, کوئی دین سے دور نہیں ہوگا, شریعت سے دور نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر اگر مراکز کمزور پڑ گئے, بند ہو گئے, تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے, شریعت سے دور ہوں گے, امام حسین سے دور ہو جائیں گے. بعض وقت لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ افطاری دیں, آپ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں دے دی بڑے فخر سے کہ مولانا صاحب شاباش دیں گے. میں نے کہا پاکستان میں دی اچھا کی ہے, بہت نیک کام ہے, لیکن یہاں پر کوئی اور کوئی آ کر دے گا, جی رستم آئے گا, جی سہراب آئے گا, آپ نے یہاں انتظام کرنا. بس ہمیں یہاں اہتمام کرنا چاہیے, گھر کی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اور مومنین کو آپس میں رابطے میں رہنا چاہیے. اور بہترین ذریعہ رابطے کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, مجالس میں شرکت کرنا, ایک دوسرے تک پیغام پہنچانا. یہ کتنے یہاں دیکھیں آپ, یہ محفل ہے نا, حدیث کے سامنے ہے کہ جہاں آل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا, وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, وہاں لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, غم دور ہوتے ہیں. کہ مومنین اکٹھے ہوں اور آل بیت کا ذکر ہو, پھر گارنٹی ہو جاتی ہے.
کیوں آج کل لوگ پریشان ہیں, کیوں مشکلات کے شکار ہیں؟ کیونکہ اہل بیت سے ہم توسل نہیں کرتے, اہل بیت سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا پوائنٹ جو انسان کی شناخت کا سبب بنتا ہے تربیت ہے. چوتھا پوائنٹ جو انسان کی شناخت کا سبب بنتا ہے اس کا کلام ہے. انسان بند کتاب کی طرح ہے, جب تک اسے کھولیں گے نہیں پتہ چلے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس علاقے کا ہے, کون سا لہجہ رکھتا ہے, کہ زبان اس نے سیکھی ہوئی ہے اور کس سطح کی سیکھی ہوئی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی. اور مومن کا پتہ چلتا ہے اس کی زبان سے, اس کے کلام میں بار بار اگر یا علی مت ہے تو پتہ چلے گا مومن ہے. جی اہل بیت کا ذکر ہے تو پتہ چلے گا مومن ہے. لیکن اس کی زبان میں اگر کمزوری پائی جاتی ہو, گال گلوچ ہو, پست الفاظ استعمال کیے جائیں, اس کا مطلب ہے اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حتیٰ کوشش کریں مذاق میں ایسا نہ ہو, کیونکہ آپ پہچان بن رہے ہیں اہل بیت کی, آپ شناخت ہیں اہل بیت کی, لوگ آپ کی وجہ سے اہل بیت کو پہچانتے ہیں. اس لیے تو امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا, ہمارے لیے زینت بنو. بس انسان کا کلام اس کی شناخت کا سبب بنتا ہے. امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا, صلوات پڑھ لیں, حق تو نہیں ہے. امام سے کسی نے سوال کیا, مولا بتائیں کہ خاموش رہنا بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا فوراً کہ چپ رہنا بہتر ہے. نہیں نہیں, ہر جگہ ایسا نہیں. ہر جگہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ امام کو شہید کیا, ملعون نے یزید نے شہید کروایا اور خاموش رہے. ورنہ ہم پھر کیوں زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ساکت رہے وہ بھی ملعون ہیں, نہیں بولے. جی خاموش رہنا ہر جگہ صحیح نہیں ہے. امام فرماتے ہیں لکلہما آفات, بولنے میں ان کو خرابی ہیں, خاموش رہنے میں اذا سلم من الآفات الکلام افضل من السکوت. لیکن خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے, بولنا بہتر ہے کس سے؟ خاموش رہنے سے. بہی بعث اللہ الانبیاء, خدا نے انبیاء کو بھیجا اس لیے تاکہ بولیں, لیکن بشرط ہے کہ کہاں بولیں. خیبر کا میدان بول رہے ہوں لا اوتین رایا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ. احد کا میدان خدا بول رہا ہوں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. خندق کا میدان پیغمبر بول رہے ہوں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. غدیر کا میدان پیغمبر بول رہے ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ حیدری. بس بولنا کہاں آپ نے, جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولیں, جہاں خاموش رہنے کی ضرورت ہے وہاں پر خاموش رہیں. بس انسان کی شناخت اس کا کلام ہے. امام حسین نے اس لیے جب مدینہ سے چلے خطبہ ارشاد فرمائے, آخری لمحے تک کلمات ارشاد فرماتے رہے. امام کے جو کلام ہے کربلا میں, اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. امام کے خطبے, ایک امام کی دعا ہے جو امام نے دعا دی ہے, مثلا شہزادہ علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشفع برسولک وَإِذَا أَشْتَقْنَا لِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا عَلَيْهِ. یا جب ابو سمامہ ساعدی نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں عاشورہ کے دن ظہر کے وقت, تو امام نے دعا کی, دعا دی اللہم اجعلک من المصلین, کہ خدایا تجھے مصلین میں نمازیوں میں اٹھائے تجھے. یہ دعائیں خطبے ہیں امام کے, امام کی دعائیں ہیں, امام کے مختصر جملے ہیں, اور امام کا رجز ہے میدان کربلا میں. یہ 4 قسم کے امام کے کلام ہیں میدان کربلا میں, اور ہر ایک کلام میں وحی الہی کی جھلک ہے. جب مدینے سے چلے ہیں تو امام سے کسی نے پوچھا آپ کیوں نکل رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لم اخرج باطلا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلبا فی اصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی وابی مثلی لا یباع مثلہ. فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے, دادا کی سیرت, اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں. اور یہ یاد رکھنا مجھ جیسا, حسین جیسا, یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہستی, اس کا ڈائریکٹ رابطہ اپنے پروردگار سے, اور اس ڈائریکٹ رابطے کی بنیاد تھی کہ خدا نے بہترین ساتھی دیے. انسان کی
5ویں چیز جو شناخت کا سبب بنتی ہے انسان کے ساتھی ہے. میدان کربلا میں جو امام کے ساتھی ہیں، امام خود فرماتے ہیں جو ساتھی خدا نے مجھے دیے ہیں حتیٰ میرے نانا کو نہیں دیے. 2 جملوں کی ذریعے وضاحت ہو جائے گی. احد کے میدان میں پیغمبر بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا. عاشورہ کی شب میں بھیج رہے ہیں، کوئی جا نہیں رہا. جی کوئی جا نہیں رہا. اور ان امام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، نافع ان کا نام ہے. میدان میں جب داخل ہوئے ہیں نا تو انہوں نے رجز پڑھا ہے جو معرفت سے بھرا ہوا. شہداء کربلا کے رجز عام لوگوں کی طرح تھی، عام ججوں کی طرح ہی تھے. یہ امام کے ماننے والے تھے، امام کے عاشق تھے. ان کے رجز وحی الہی کے مصداق تھے. فرماتے ہیں امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے. کس حالت میں کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کے پیاسے ہیں، دشمن نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، 30,000 کا لشکر مارنے کے لیے تیار ہے، خون کا پیاسا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا سردار، لیکن ہمارے کہنے میں ان کے کہنے میں فرق ہے. ہم پانی پی کر آرام سے بیٹھ کر کے نعرہ لگاتے ہیں جی، لیکن وہ میدان کربلا میں نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا حسین کا. میرا سردار حسین ہے. وہ نعم الامیر، اور بہترین سردار ہے جی. فوادہ بشیر النذیر، اور یہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے جس کو قرآن نے بشیر النذیر کہا، محمد مصطفیٰ. فاطمہ امہ و علی والدہ، یہ وہ میرا امام ہے جس کی والدہ گرامی فاطمہ تو زہرا ہے اور والد گرامی علی مرتضیٰ ہے. حل تعلمون لہ نذیر، تمہارے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ نہیں دی جواب دیا دشمن نے. ایک اور امام کے صحابی ہیں، ان کا نام بریر جملی بجلی ہے. یہ آئے میدان میں تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، آپ کے لیے ایک درس دیا انہوں نے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی شناخت اس کے ساتھیوں سے ہوتی ہے. امام حسین کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، مسلم بن اوسجہ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، عابس شاکری کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. یہ میدان میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کہا انا علی دین علی و دینہ دین النبی، لوگوں میں میدان میں آ گیا ہوں، میں علی کے دین پر ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ میں خدا کے دین پر ہوں، رسول کے دین پر ہوں، کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ اللہ اور رسول کا نام تو مقابلے والا بھی لے رہا تھا، فرق علی کا تھا جی. دشمن نے بھی جواب دیا، اس نے بھی اپنی شناخت کرو. پتہ کیا کہا؟ جب اس نے کہا انا علی دین علی، تو اس نے کہا انا علی دین عثمان، تم علی کے دین پر ہو تو میں عثمان کے دین پر ہوں. لے جی. پتہ ہے انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل علی دین الشیطان، یہ نہ کہ میں عثمان کے دین پر ہوں، جو بھی علی کے دین کے مقابلے میں شیطان کا دین ہے. یہ کہاں شناخت کروا رہا ہے، یہ نعرہ کہاں لگا رہا ہے؟ پیاس کی حالت میں. اس کے کئی ساتھی مارے جا چکے ہیں، دشمن نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور جس کو امام نے بشارت دے دی ہے. اور امام کے ساتھیوں میں سے ایک اور ساتھی ہیں جن کا نام ہے عابس شاکری، کوفہ کے بہت بڑے پہلوان ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کوفہ کے لوگوں نے مروایا، نہیں، کوفہ کے لوگ جو شیعہ تھے وہ آئے ہیں. کربلا کے میدان میں 1/3 شہداء کی تعداد کوفہ سے. حبیب ابن مظاہر کوفہ سے ہیں، عابس شاکر کوفہ سے ہیں، مسلم بن اوسجہ مین ہستیاں کوفہ سے، ساری کوفہ سے. یعنی کوفہ کے لوگوں نے جان دی ہے. اصل میں بعض کو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، چور کو چھپانے کے لیے چور بھی کہنا شروع کر دیتا ہے، چور چور جی. یزید کو چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوفیوں نے مارا ہے، خط لکھے ہیں، مروا دیا. عابس شاکری میدان میں داخل ہوئے، اور جب میدان میں داخل ہوئے، ایک دفعہ داخل ہوئے تو دشمن پیچھے بھاگ گیا. قربان جو شہداء کربلا پر ذرا برابر گھبرا نہیں رہے تھے جی، ذرا برابر نہیں ڈرے دشمن سے. پیچھے دشمن بھاگ گیا. پیچھے جب بھاگا دشمن تو جو بھی ایک ایک آتا تھا یہ اسے مار دیتے تھے، فنار کر دیتے. عمر سعد نے آواز دی کہ ایک ایک نہ جانا اس کے مقابلے میں. تو قدش لشکر نے کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اڑا رہا ہے. عمر سعد نے کہا کہ دور سے ہٹ کر پتھر مارو اسے. اور جب پتھر آنا شروع ہوئے نا، ایک آدمی اکیلا ہے، 30,000 کا لشکر پتھر مار رہا ہے.
تو اب آبس نے کیا کیا، اپنا جو لوہے کی ٹوپی تھی نا خود اتار دی، زرہ اتار دی. حبیب نے آواز دی شاکر کیا کر رہے ہو، پتھر آ رہے ہیں. کہا چاہتا ہو جو حسین کے عشق میں پتھر لگے نا تو ان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. اب جو ہے عزادار ہم قمیضیں جو اتارتے ہیں نا آبس کی سنت ادا کرتے ہیں جی، یہ تھے امام حسین کے ساتھی. امام نے ایک تاریخ رقم کی ہے، یہ جنگ نہیں تھی کربلا، ایک آئیڈیالوجی کا امتحان تھا اور امام کی طرف سے ایک درس تھا دنیا کا. آخری واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مسائل کی طرف. صلوات پر تھک تو نہیں گیا جی، نہیں تھکے پھر تو صلوات پر. 9 یا 8 محرم تھا، ظاہر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے دونوں طرف سے. تو اس عالم میں جب امام کو علم ہوا کہ ایک آدمی نے امام کے خیمے کے قریب ایک خیمہ لگایا، تو امام نے کیا کیا، اپنے جو مؤذن تھے حجاج بن مسروق ان کو بھیجا کہ اس کو بلا کر لے آئیں. دعوت دے رہے تھے، اس لیے نہیں کہ 72 کے بجائے 73 ہو جائیں اور جنگ تھوڑی ڈیلے ہو جائے یا جیتا جا سکے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. 100 بھی ہو جاتے تو وہ فائدہ دینے والی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک کے مقابلے میں کتنے 417 ہے جی، ایک کے مقابلے میں 417. مشہور روایت 30,000 ہے، اس سے زیادہ کی روایات بھی ہیں. دشمن کی تعداد 30,000 ہے. تو اس لیے امام نہیں بلا رہے تھے کہ جنگ کا پڑھلا تبدیل ہو، بیلنس تبدیل ہو. امام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا. کون تھا جس نے خیمہ لگایا؟ اس کا نام تھا عبید اللہ ابن جوفی، کوفہ کا رہنے والا ہے. تو یہ نہیں آیا. امام نے شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، نہیں آیا. پھر امام خود چل کر گئے اس کے لیے. اسے کہتے ہیں ہادی، ہدایت دینے والا، جنت کی طرف بلانے والا جی. طبیب دوار بطب، ایسا ڈاکٹر ہے جو دوائیاں لے کر مریض کو ڈھونڈ رہا ہے جی، اپنے نانا کی طرح جی. اس کے پاس یہ کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں بچوں کو ساتھ لے آیا ہوں، تک و تنہا ہوں، میرے ساتھی بہت کم ہیں، اگر ہو سکے تو میری مدد کر. اصل میں اس سے مدد نہیں مانگ رہے تھے بلکہ اس کی مدد کر رہے تھے جی، اس کی مدد کر رہے تھے کہ کس سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے. اس نے کہا میں نہیں آ سکتا. کہا آپ ناصر رسول ہیں، عظیم ہستی ہیں، بہت بڑا آپ کا مقام ہے، تو آپ کیا ہے میری تلوار لے جائیں اور گھوڑا لے جائیں. اور گھوڑے کی تعریف اس نے کی، کہا اتنا بہترین تکڑا اور اچھا گھوڑا ہے کہ آج تک جس سے بھاگا ہوں اس نے مجھے پکڑ نہیں سکا، وہ مجھے پکڑ نہیں سکا، اور جس کے پیچھے میں بھاگا ہوں وہ مجھ سے بھاگ نہیں سکا. تو میری تلوار لے جائیں، کیونکہ ناصر رسول آپ آئے گئے ہیں، آپ کیا ہے کچھ نہ کچھ لے جائیں، خالی ہاتھ واپس نہ جائیں. تو امام نے کہا اگر تو نہیں آ رہا تو مجھے تیری تلوار کی ضرورت نہیں، تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں. حالانکہ امام کی ضرورت تھی ظاہری طور پر، لیکن مجھ سے نہیں لی. کیوں؟ امام ہمیں درس دے رہے. یہ نظر نیاز، یہ مجالس کروانا، یہ ذکر کرنا، یہ مقرر کو داد دینا، یہ ذکر پڑھنا، امام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے. ہمارا مقام بڑھتا ہے جب یہ ڈیوٹی دیتے ہیں آل بیت کی بارگاہ میں، یہ ہمیں امتیاز ملتا ہے، اور پھر ہمیں یہ امتیاز آئمہ دیتے ہیں کہ ہم سے قبول کر لیتے ہیں اور ہمیں توفیق دیتے ہیں. اور جب تک آل بیت کی طرف سے بلاوا نہ آئے تو آل بیت کی مجلس میں شرکت کر ہی نہیں سکتے. 100 بہانے نکل آئیں گے، آپ نہیں آ سکیں گے مجلس میں. آپ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آل بیت نے آپ کو بلایا ہے. اور پھر آل بیت وہ ہستی میں ہیں جو بلاتی ہیں پھر خالی ہاتھ نہیں پلٹاتی جی. ان کے دروازے پر کوئی آ جائے، خود آ جائے تو وہ خالی نہیں پڑتا. چرسد ہو کہ جس کو بلائے وہ خالی ہاتھ نہیں آ سکتا. امام نے پھر آخری جملہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے. پتہ ہے کیا جملہ کہا کہ اگر نہیں آنا چاہتا نا تو اس میدان سے دور ہو جا، اس میدان سے دور ہو جا. کہا ابن رسول اللہ کیوں؟ کہا میں عاشورہ کے دن بے کسی کی آواز بلند کروں گا، حل من ناصر ینصر نہ کہوں گا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کہوں گا، اور جو میری مدد کے لیے نہیں آئے گا اس پر اللہ جہنم واجب کر دے گا. یعنی کتنے کریم ہے ناصر رسول، پھر بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز تیرے کانوں پر نہ آئے.
اگر آ گئی تو پھر تیرے لیے آنا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کربلا میں ہوا، جب امام نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذبنا رب رسول اللہ حل من مغیث یغوثنا، کوئی ہے جو پیکس حسین کی مدد کرے، کوئی ہے جو سیدزادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں جب یہ آواز امام زین العابدین کے کانوں پر پہنچی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر دروازے خیمے کے دروازے پر آگے، بی بی زینب آگے بڑی، کہا بیٹا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ کو نہیں پتا، وقت کا امام جب پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ اور دوسری یہ آواز پہنچی علی اصغر کے کانوں پر، اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، امام متوجہ ہوئے، آئے خیمے میں، کہا رباب علی اصغر کو مجھے دو، شاید میں سے پانی دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور مومنین اکرام، جب امام نے کہا نا کہ علی اصغر کو مجھے دیا جائے، بی بی نے کہا مولا مجھے اجازت دیں میں اپنے بچے کو تیار کر لوں۔ جب بھی باپ بچے کو باہر لے جانا چاہے نا، ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ صاف ستھرا نئے کپڑے پہن کر باہر جائے۔ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو تیار کیا، نیا کپڑا پہنایا، نیا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، اور کہا ہاتھ جوڑ کر علی اصغر بیٹا تھوڑی دیر بعد تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ دادی پوچھے گی ماں نے نیا لباس پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کی، منہ کیوں نہیں دھلوایا؟ تو رو کر کہنا علی اصغر کہہ دینا اپنی دادی سے اگر میری ماں کے پاس منہ دھلانے کے لیے پانی ہوتا تو مجھے کبھی بھی پیاس بجھانے کے لیے میدان کی طرف روانہ نہ کرتی۔ کہتے ہیں امام علی اصغر کو میدان میں لائے، ایک دفعہ امام نے کہا عیش کیا اگر میرا کوئی قصور ہے، میری کوئی خطا ہے تو اس ننھے علی اصغر کی کوئی خطا نہیں ہے، اسے پانی پلاؤ۔ تو ایک ظالم نے کہا اے حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے، اگر تو سچا ہے تو بچے کو زمین پر لیٹا دے۔ کہتے ہیں امام نے بچے کو زمین پر لیٹایا، حرملہ نے تیر چلانے کی کوشش کی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ علی اصغر امام کے ہاتھوں پر تھے، ایک تیر چلایا خطا گیا، دوسرا تیر چلایا خطا گیا۔ عمر سعد نے آواز دی حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، بڑا ماہر ہے، کیوں تیرا تیر خطا جاتا ہے؟ کہا جب بھی تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے اور رو کر کہتی ہے حرملہ تیرا تیر بڑا ہے، میرا بچہ کم سن ہے۔ اور جو روایت کہہ رہی ہے امام حسین کے ہاتھوں پر تھے علی اصغر، اس کا ایک اور جملہ ہے، حرملہ کہتا ہے عمر سعد تو نے کہا تھا کہ بچے کو مارا جائے، اب میرے نشانے پر بچہ بھی ہے اور باپ بھی ہے، بتا کس کو ماروں؟ تو عمر سعد نے کہا بچے کو مارے گا نا باپ خود غم سے مر جائے گا۔ اب اس ظالم نے تیر مارا، روایت کہتی ہے صبح الطفل من الورید لا ورید، ایک تیر گردن کے ایک حصے سے چلا دوسرے حصے سے نکلا۔ علی اصغر امام کے ہاتھوں پر تڑپے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے نا وہ تڑپتی ہے، تڑپنے کے بعد ننھا ننھا منہ کھول دیتی ہے، بتاتی ہے میں پیاسی ہوں۔ علی اصغر تڑپے، ننھا ننھا منہ کھولا، قیام کا رخ کیا، اے ماں تیرا علی اصغر ابھی بھی پیاسا ہے۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا اور خیام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے نا بی بی سکینہ آگے بڑھی، کہا یا ابتا حل سقیت الماء لاخی، بابا جان کیا بھیا کو پانی پلا کر لے آئے؟ امام جواب نہیں دے سکے اور 7 مرتبہ خیمے میں جانے کی کوشش کی لیکن ہمت نہیں بنی، خیمے کے پیچھے جا کر علی اصغر کو دفنا دیا۔ جب 11 محرم ہوئی نا اس ظالموں نے سر گنے تو سر 71 تھے،